دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ موت سے زیادہ سخت کون سی چیز ہے؟ سقراط نے لکھا موت سے زیادہ سخت زندگی ہے۔ ساری مصیبت اسی زندگی پر آتی ہے، اور موت جب آتی ہے تو آدمی ہر مصیبت سے نجات پا جاتا ہے۔ موت سے بھی زیادہ سخت یہ ہماری زندگی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، میرے پروردگار جب پیدا کرتے ہو تو مارتے کیوں؟ جب اپنے ہاتھ سے بناتے ہو تو پھر موت کیوں دیتے ہو؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا، موسیٰ تم کھیتی کرتے ہو اس کو کاٹتے کیوں ہو؟ جب کھیتی ہوتی ہے، تیار ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے، اس کو کاٹتے کیوں؟ کاٹتا اس لیے ہوں تاکہ بھوسے سے دانا باہر نکل جائے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا، میں موت اس لیے دیتا ہوں تاکہ برے اچھے سے نکل جائے، اچھے برے سے نکل جائے۔ دنیا کا ایک انسان جو سب سے لمبی عمر پایا، اس کے علاوہ کوئی انسان نہیں۔ ایک ہی انسان کی سب سے لمبی عمر ہوئی ہے، ایک ہی انسان ہے، وہ آدم بھی نہیں ہے، ابراہیم بھی نہیں ہے، صرف نوح ہے۔ 950 سال زندہ رہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ دنیا کو کیسا پایا، تو کہنے لگے ایک مکان تھا، 2 دروازے تھے، ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے نکل گیا، پتہ بھی نہیں چلا 950 سال کیسے گزر گئے۔ یعقوب علیہ السلام کی عمر 180 سال ہوئی ہے۔ فرشتہ آیا روح قبض کرنے کے لیے تو کہا کہ تم بھی عجیب آدمی ہو، اطلاع دیتے نہیں ہو، نوٹس دیتے نہیں ہو، آ جاتے ہو روح قبض کرتے۔ تو ملک الموت نے کہا 4 بار اطلاع دیا ہے، 4 بار نوٹس دیا۔ جب داڑھی کے بال پک گئے، سر کے بال پک گئے، یہ پہلا نوٹس تھا۔ جب طاقت گھٹ گئی، دوسری نوٹس، اور جب کمر جھک گئی، یہ تیسری نوٹس، جب ناتی پوتا آ گیا، یہ آخری نوٹس۔ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا منہ کا دانت باہر نکل گیا۔ بلا کر کے ایک آدمی سے پوچھا، خواب بڑا برا دیکھا، منہ کا دانت سب باہر نکل گیا۔ کہا تمہارا خاندان تمہارے سامنے تباہ ہو جائے گا۔ کہا اس منحوس کو جیل میں ڈالو۔ کیسی منحوس خبر سنا۔ دوسرے سے پوچھا، میں نے خواب دیکھا ہے منہ کے دانت نکل گئے۔ کہا کہ تمہاری عمر تمہارے خاندان میں سب سے بڑی ہوگی، تو کہا اس کا منہ میٹھا کرو۔ ایک آدمی جلسہ سننے کے لیے آ رہا تھا، یہ نیوری جگہ ہے، یہاں آ رہا، بیچ چوراہے پر ایک آدمی بولا کہ بھائی یہ نیوری کہاں ہے، آبادی کہاں ہے جہاں جلسہ ہو رہا ہے؟ کہا سیدھا چلے جاؤ، دایاں بایاں مت مڑنا، سیدھا چلے جاؤ۔ وہ جو اسٹیج لیا سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ اب اس کو حیرت ہوئی کہ یہاں کا آدمی کیسا مذاق کرتا ہے، زندہ آدمی کو قبرستان دے۔ وہ آ کر کے بولا، رے بھائی صاحب میں بستی پوچھ رہا تھا، آبادی پوچھ رہا تھا، جلسہ سننے کے لیے جانا تھا، تم ہم کو سیدھا قبرستان بھیج دیا۔ کرے اللہ کا بندہ، تم جس کو بستی سمجھتے ہو وہ بستی نہیں، اصل بستی تو قبرستان ہے۔ میں نے ہر بستی کے آدمی کو یہاں آتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن یہاں کے آدمی کو کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، اصل آبادی تو اس کا کام تھا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے موت سے پہلے انشاءاللہ موت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی، کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی، ان کے بالوں میں غالب سفیدی ہوئی، ان کے بالوں میں غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی۔ اس دنیا میں ترقی کرنا ہے، اس دنیا میں ترقی کرنا ہے تو یہاں سے کچھ یاد رہے یا نہ رہے، 2 بات یاد کر کے جائیے۔ میں مسند رسول پر گارنٹی لیتا ہوں، 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ آپ غنی ہوں گے، غریب نہیں ہوں گے۔ کرنا کیا ہے آپ کو؟ حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا، اس کو کان میں نہیں دل کی ڈائری پر لکھ لیجیے۔ اور گارنٹی لیتا ہوں میں، آپ ہمارا کسی وقت میں گریبان پکڑ سکتے ہیں، تجربہ کر کے دیکھیے، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر کر سکتے ہیں۔ لیکن 2 کام یاد رہے،
حلال کمانا ہے حساب سے خرچ. ننگا طواف ہو رہا ہے خانے کعبہ کا, کپڑا رہتے ہوئے ننگا طواف چل رہا ہے. پوچھنے والے نے کہا کہ بے شرم, کپڑا رہتے ہوئے ننگا طواف کر رہے ہو, شرم نہیں آتی؟ وہ بولا کپڑا حرام پیسے کا ہے, وہ مسلمان نہیں تھے مشرک تھے, حرام پیسے کا کپڑا ہے اس لیے اتار لیا ہے, ننگے طواف کر رہا ہوں. وہ مشرک ہو کر کے حلال کو حلال سمجھے, حرام کو حرام سمجھے. ہم مسلمان ہو کر کے حرام کو حرام نہ سمجھے تو دنیا کی ذلت کس کے مقدر ہو؟ ایک بات یاد رکھیے, بہت نکتے کی. ایک لقمہ آپ نے صرف حرام کا اٹھایا ہے, حلق کے نیچے اترا, 40 دنوں تک کوئی نیکی قبول نہیں. اچھا, اس مجمع میں جو آدمی حرام کما رہا ہے, حرام کھا رہا ہے, اس کا صدقہ بھی قبول نہیں, نماز بھی قبول نہیں, جو بچا کر کے وہ رکھے ہوا وہ توشے جہنم ہے. لیکن اس مجمع میں جو آدمی حلال کما رہا ہے, حلال کھا رہا ہے, اس دور کا وہ جنید ہے, شبلی ہے, اللہ کا ولی ہے. یہ میری بات نہیں ہے, یہ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. جو اس دور میں حلال کما کر کے کھائے, حلال کمائے, وہ ولی ہے, اللہ کا ولی ہے, اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. ایک بات نکتے کی, جب آپ جاتے ہیں ٹوپی پہن کر کے تو نیا جوتا گھر میں رکھ کر کے کیوں جاتے ہیں؟ آپ کو بھی پتا ہے کہ نیا جوتا وہاں چوری ہو جاتا ہے. اچھا, یہ چوری کرنے والے کون ہیں؟ یہ نمازی ہی ہے. جو نیا جوتا پرانا جوتا پہن کر کے آتے ہیں تو یاد رہتا کہ اپنا ہے, جب جانے لگتے ہیں تو نیا جوتا پہن کر کے چلے جاتے تو پتا کیسے نہیں چلتا؟ گھوٹالے کا ارادہ. لیکن ایک بات یاد رکھیے تجربہ کر کے, آپ کا جوتا کبھی نہیں اٹھے گا چاہے نیا ہو. کرنا آپ کو ایک ہی کام ہے, یہ نیت کر لینا ہے میں نے چور کے لیے حلال کر, آپ کا جوتا اٹھے گا ہی, کیونکہ چور کے مقدر میں حلال ہے ہی. ایک بات اور یاد رکھیے, اللہ آپ کی عمر میں اضافہ فرمائے. آپ دیکھیں گے سماج میں کتا ٹانگ اٹھا کر کے چلتا ہے, پیشاب کرتا ہے. ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کیوں کرتا ہے, کبھی آپ نے غور کیا؟ حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ وہ ٹانگ اٹھا کر کے اس لیے پیشاب کرتا ہے, اس کو بھی پتا ہے کہ پیشاب ناپاک ہے. اگر ٹانگ نہیں اٹھائیں گے تو بدن میں پیشاب لگ جائے گا. حضرت تھانوی نے کہا کہ وہی پخانہ اٹھا لیتا ہے منہ سے, وہاں اس کو تقویٰ اس کا جواب دے دیتا ہے. یہاں پیشاب میں ٹانگ اٹھا رہا ہے. حرام کمانے والے کا حال اس دنیا میں دیکھیں گے بالکل جھکاس رہتا. کپڑا دیکھیے گا جھکاس, کرتا دیکھیے گا جھکاس, بگلے کے پر کی طرح اس کا پائجامہ ہوگا. لیکن وہ پیشاب سے پخانے سے کپڑے کو تو پاک کرتا ہے, پیشاب پخانے سے بدتر حرام ہے, وہ حلق کے نیچے جا رہا ہے. ایک مثال ہے, پیغام ختم کر رہا ہوں. ایک آدمی 1 کلو دودھ میں 5 کلو پانی ملاتا اور 99 دن چور کے 1 دن بٹوا دیا, اور بیچ کر کے آ رہا تھا, بٹوے میں پیسہ تھا, پیشاب پخانے کی حاجت ہوئی, چلا گیا, سائیکل کو رکھا پکڑ کے درخت کے نیچے, بندر اوپر بیٹھا ہوا تھا, نیچے آیا بٹوا لے کر کے. اب وہ بندر دیکھ رہا کہ اصلی نوٹ ہے یا جعلی نوٹ. یہ آ کر کے دیکھ رہا بندر, مہاراج تمہارے مطلب کا سکہ نہیں, سکہ دے دو کیلا ہم دیں گے, وعدہ کرتے ہیں. بندر کے ہاتھ سے سکہ چھوٹ گیا, بولا ٹبھاک, اس کو آواز بڑی اچھی لگی. اب وہ سکہ اٹھا کر کے دریا میں ڈالنا شروع کیا. جب یہ ہاتھ جوڑ کر کے مانگتا ہے تو ایک سکہ ادھر پھینکتا ہے. جب سارا بٹوا خالی کر دیا, دریا میں ڈال دیا, ایک سکہ اوپر ایک سکہ پانی میں, تو یہ کہتا ہو مہاراج اب سمجھ میں آیا, جو دودھ کا پیسہ تھا وہ اوپر ہوا, جو پانی کا پیسہ تھا وہ پانی پہ چلا گیا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے, لوٹ کر کے لائیں گے, پوٹ کر کے کھائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دنیا دو رنگی ہے, یہ دنیا دو رنگی ہے, یہ دنیا دو رنگی ہے, یہ دنیا دو رنگی ہے. ایک طرف اندھی دولت کی پاگل عیش پرستی, ایک طرف جسموں کی قیمت روٹی سے بھی سستی. ایک طرف ہے سونا گاچھی, ایک طرف ہے سونا گاچھی,
चौरंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। हमारे जवान बड़ी तादाद में बैठे हैं, जवानों के हवाले से पैगाम हमारे जवान सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार है। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोगों को जवान होने का कोई चांस नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका निकाह होगा। लेकिन यहाँ कोई चांस ना आपका नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार। जवानों के वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह हमारे जवानों को दीन का हाफिज, दीन का मुहाफिज बनाए। रात में टॉर्च मारिए जमीन पर, आप रात में मोबाइल में टॉर्च होती है, मारिए दीवार पर मारिए, कोई चीज आपको हरकत में नजर नहीं आएगी, सिर्फ एक चीज के वो चोटी होगी, चूटी। अरे अल्लाह की बंदी, सारी दुनिया सो रही है, ये चूटी जाग करके क्या कर रही है? रात में किसी वक्त में उठ करके जमीन पर मार करके टॉर्च की लाइट में देखिए, आप दीवार पर मार करके आप देखिए, हर चीज सो रही है, हरकत में नहीं है, मगर चूटी हरकत में है। जानते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ओ जवानों, चूटी को देख करके नसीहत पकड़ो। इस चूटी को मालूम है कि बरसात के लिए अभी से कमाना है, इस चूटी को मालूम है कि सर्दी के लिए अभी से कमाना है। रात दिन एक करके जान भी बचाया, जहान को भी बचाया। महंगाई के दौर में अपने ईमान को बचाना है, रात दिन एक करके तुम्हें भी हलाल कमाना पड़ेगा। एक जवान आया मस्जिद में, कहा कि मालिक छप्पर फाड़ करके दो, अंबानी का रिकॉर्ड तोड़ दे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु सुन रहे थे, कहा ओ जवान, कौन सी दुआ थी? तो हुजूर आपने सुन लिया, आशिक की दुआ थी, जाने दीजिए, एक रेल की दुआ। हजरत उमर ने कहा कि ओ जवान, याद रखो, मस्जिद में बैठ जाना और हलाल रोजी के लिए मेहनत ना करना, ये सुन्नत के खिलाफ है। दुआ मस्जिद में जरूर करो, लेकिन कमाने के लिए मस्जिद से बाहर तुमको निकलना पड़ेगा। याद रहे, आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। जब मेहनत करोगे तो पाओगे, जब सोओगे तो खो जाओगे। एक मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। इस जलसा में 4 तरह के जवान जलसा सुनने के लिए आए। 3 जवान इसमें नाकाम है, एक ही जवान कामयाब है। एक जवान है, उसको बराबर खाने की आदत है, रात दिन खाता रहता है, पेट है कि इंडिया गेट है, न भरता है न फटता है। ये जवान जानवर की तरह इस दुनिया में कोटा पूरा करने के लिए। एक जवान है, हमेशा शीशे पर रहता है, क्रीम लगाता रहता है, पाउडर लगाता रहता है। ये मर्द नहीं है, औरत है। बनाव सिंगार की आदत औरत को होती है, मर्द को नहीं। एक जवान है, हमेशा IPL में लगा रहता है, कैरम बोर्ड में लगा रहता है, लूडो में लगा रहता है, क्रिकेट में लगा रहता है। एक खेल से नजात पाने के बाद दूसरे खेल में लग जाता है। ये जवान जवान नहीं है, बच्चा है। खेल कूद की आदत बच्चे को होती है, जवान को नहीं। इसमें एक जवान है जो मिट्टी को सोना बनाने वाला है। जानते हैं कौन जवान है वो? सोने से पहले प्लान बनाता है, कल को क्या करना है, और सो करके उठता है, प्लान में चला जाता है। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बनाता है। हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, भीख का कटोरा लेकर के कहता, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोल रहा कि ये फुटबॉल खेल रहा है या भीख मांग रहा? उनको शर्म नहीं आती? सर झुका करके भीख मांग। बोला किस बात की शर्म है? मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर है, ये खानदानी पेशा है। जो उम्रे मुफ्त गवाएगा वो आखिर को पछताएगा। कुछ बैठे हाथ न आएगा, जो ढूंढेगा वो
باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر۔ قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ جوانوں کے حوالے سے آخری پیغام، ہمارا جوان یہ جھارکھنڈ میں رہتا ہے، جھارکھنڈ میں دارو پر پابندی نہیں ہے، لیکن یاد رکھے یہ جھارکھنڈ کی سرکار ہے، سرکاروں کی سرکار کے یہاں دارو کا ایک ایک قطرہ حرام ہے، خدا کے یہاں یہ حرام ہے، اس کا ایک ایک قطرہ حرام ہے۔ سنانے کے لیے جا رہا ہوں، سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دارو سے پورے سماج کو بچائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ فری میں ملا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر کے دیکھیں، سر میں رکھا ہوا اور بیٹھ گیا، دیکھیں۔ خیر، اللہ جزائے خیر دے، جتنی بیداری تھی اس سے کہیں زیادہ لوگ بیدار ہو چکے۔ اللہ کے رسول سے کہا، یا رسول اللہ یہ دارو حرام ہے، ایسا کرتے ہیں اس کو بہانے سے اچھا ہے یہودی کو تحفے میں دے دیتے ہیں۔ ایک ایک جملے پر غور کیجیے گا، یہ مسلمان کے لیے حرام ہے لیکن یہودی کو تحفہ میں دے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا یہودی کو تحفہ میں دو گے شراب پینے کے برابر گناہ۔ یا رسول اللہ ایسا کرتے ہیں شراب میں نمک ڈال دیتے ہیں، یہ سرکہ بن جائے گا۔ کہا سرکے میں اگر شراب کو کھاؤ گے شراب کا گناہ۔ کہا یا رسول اللہ کرونا وائرس آ گیا ہے، بیڑی پی پی کر کے حکے کا بہانا دل کا دھواں نکال کر کے دمہ جا ہی نہیں رہا، دارو پی لیں گے دمہ چلا جائے گا علاج کے لیے۔ کہا دمہ بڑھے گا، دارو بیماری ہے علاج نہیں۔ کہا یا رسول اللہ ہمارے یہاں ٹھنڈی بہت زیادہ پڑتی ہے لیکن جب دارو پی لیتے تو ٹھنڈی دور ہو جاتی ہے۔ کہا نہیں پی سکتے، حرام ہے۔ یا رسول اللہ سخت کام کرتے ہیں، پہاڑ پر چڑھتے ہیں اترتے ہیں تھک جاتے ہیں، دارو پیتے ہیں تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، کہا پینا حرام ہے۔ کہا ہم تو مان لیں گے ہماری قوم نہیں مانے گی۔ کہا نہیں مانتی ہے تو تلوار اٹھاؤ، تلوار کے زور پر شراب کو بند کرو۔